آپ خود بھی جی بی میں موجود ہے. ابھی آپ سے پہلے خرم دستگیر خان صاحب ہم سے پروگرام میں بات کر رہے تھے. بڑی انہوں نے انٹرسٹنگ اور بڑی ایک چونکا دینے والی بات کی. میں نے ان سے سوال کیا کہ جی آپ جی بی میں کیا نون پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے حکومت کی تشکیل میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب بھی تو کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ کچھ سیٹوں کے رزلٹ آنا باقی ہیں، کچھ ری کاؤنٹ ہے، کچھ ری پولنگ ہے، تو 15 کے بعد ہو سکتا ہے کہ نون لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے. تو ابھی تو ہم پیپلز پارٹی کو جوائن نہیں کر سکتے. حکومت جی بی میں نون لیگ کی بنے گی. ناصر شاہ صاحب، یہ بازی پلٹ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے جی بی میں؟ دیکھیں، جی بی میں الیکشن ہوئے اور یہاں کے لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی کو بہت ساری سیٹیں ملی ہیں. اور جس طرح میرے انتہائی محترم خرم صاحب نے کہا کہ 15 تک کچھ ری پول ہوں گی، جی تو اس میں بھی تو بہت ساری سیٹیں وہ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. اور انشاءاللہ ہم لوگ تو سنگل میجورٹی پارٹی یہاں پہ ٹھیک. اس وقت بھی ہیں، اور سمپل میجورٹی سے ہم اپنی حکومت بنا لیں گے انشاءاللہ 15 ٹھیک، کے لیکن رزلٹ کے بعد، پاکستان ہے نا، یہاں پر کیونکہ تو ہماری کچھ بھی کچھ ہو سیٹوں جاتا ہے کو نا، کچھ بھی چمتکار ہو جاتا ہے. کچھ ہو گیا اگر اور کسی نہ کسی طور زیادہ سیٹیں نون لیگ کے پلڑے میں آ گئیں، حکومت سنگل میجورٹی وہ بن گئے. ایون دو پرائم منسٹر نے آپ لوگوں کو، بلاول بھٹو کو مبارکباد دے رکھی ہے الیکشن جیتنے کی، سنگل میجورٹی پارٹی ہونے کی. لیکن اگر کچھ بھی ہو گیا تو پھر پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پھر آپ کا رسپانس کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک تو میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اور آپ خرم صاحب سے بھی پہلے اس کے لیے تفصیل لے لیں کہ نون لیگ کے تو وہ سیٹیں نہیں ہیں، سوائے ان میں سے ایک آدھ کچھ سیٹ ہوگی جس پہ ری پول اسٹیشنز پہ ہو رہے ہیں یا کچھ اور ہیں. باقی تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا جو بھی ہیں، پیپلز کو برتری حاصل ہے. اور باقی رہی یہ بات، بالکل ٹھیک ہے، ساری چیزیں قبل از وقت ہیں، لیکن جو ایک گورنمنٹ اور اس میں ایک فارمولا ہوتا ہے کہ بھئی جس کی میجورٹی ہوگی وہی وہاں پہ گورنمنٹ بنائے گا. اور ہم بڑے شکر گزار ہیں پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کے جی اور اسحاق ڈار صاحب کے بھی، کہ انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو مبارکباد بھی دی اور کہا بھی کہ ہم اس گورنمنٹ کی فارمیشن کے لیے بھی سپورٹ کریں گے. تو اب یہ خرم صاحب کی ذاتی بات ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کہہ سکتے ہیں اپنے لوگوں کا مورال اوپر بلند رکھنے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ مینڈیٹ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ٹھیک. اور ہم بہت پر امید ہیں کہ نواز لیگ کوئی ایسی چیز، کوئی اس طرح کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ نہیں کریں گے کہ جس سے وہ پھر اس کو جو ایک بڑا خوش اسلوبی سے یہاں پہ الیکشن ہوا ہے کہ اس کو وہ سبوتاج کر سکے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ پر امید بھی ہیں. اور ریسنٹلی ہماری میٹنگ بھی، میری رات ہماری بلکہ ایک میٹنگ بھی ہوئی جو مسلم لیگ کے یہاں پہ پرائم منسٹر کی صاحب کی طرف سے جی امیر مقام صاحب ہیں، حافظ حفیظ الرحمان ہیں. جی محترم، جی محترم امیر مقام صاحب سے اور محترم حفیظ الرحمان صاحب دونوں سے میں اس میں ملاقات تھا. اور ہمارے سینئر نیر بخاری صاحب اور قائرہ صاحب اور سینئر منسٹر شجیع محمد صاحب اور ہمارے یہاں کے صدر جو ہیں جی بی کے امجد صاحب، اور ہم تھے. وہ بھی وہاں پہ دو چار ہمارے مہربان دوست تھے مسلم لیگ نون کے. تو ہماری تو بہت اچھے طریقے سے بات ہوئی اور کافی چیزیں پہ بات ہو چکی ہیں. تو باقی لیڈرشپ نے طے کر کے اور وہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ پر امید بھی ہیں اور پر یقین بھی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ہی میجورٹی جی بی میں رہے گی اور پیپلز پارٹی کی ہی حکومت وہاں پہ قائم ہوگی. نون لیگ کوئی ایسے درمیان میں کوئی ہینکی پینکی کی صورتحال نہیں آئے گی. تو اس وقت تک جو آپ کی تفصیلات نون لیگ سے طے ہوئی ہیں، ذرا وہ کچھ بتائیں کہ نون لیگ آپ کو جوائن کرنے جا رہی ہے جی بی میں حکومت؟ جی دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مناسب نہیں ہے کہ جو میٹنگز ہوں یا جو چیزیں طے ہوں ان کو، تو اس لیے میں آپ سے ذاتی طور پر معذرت بھی کرتا ہوں. لیکن یہ ساری چیزیں ایک دو دن میں لیڈرشپ فیصلہ وہاں سے اعلانات ہوں گے. اور لیکن ہم لوگ بہت پر امید ہیں اور لیکن آپ پازیٹیو ہیں کہ نون لیگ جوائن کرے گی آپ کی یہاں حکومت پہ کو؟ گورنمنٹ جو ہے، جی بالکل. ٹھیک رائٹ. گلگت بلتستان کو بھی کراچی کی طرح آپ لوگ آباد کریں گے، کراچی کی طرح ڈیولپ کریں گے؟ یہ بہت لوگوں کے ذہن میں سوال ہے. جی بالکل. یہاں پہ جی بالکل. ہمارے سارے دوست مختلف قسم کے آ کے جو جہاں پہ ساری چیزیں بتاتے ہیں وہ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں کہ جو ایک
تعلق ہوتا ہے اور جو ایک عزت نفس ہوتی ہے وہ جی بی کے لوگوں میں ہے، اور ان کو یہ علم ہے کہ ان کی اس طرح سے جو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کی. یہ ایک صرف ایجنسی ہوا کرتی تھی 74 اور 75 میں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں اسٹیٹس دیا. پہلے یہاں پہ ایک 17 گریڈ کا پولیٹیکل ایجنٹ ہوتا تھا، راج گیری کا ہوتا تھا، یہاں پہ راجا ہوتے تھے جو ظلم و ستم کرتے تھے یہاں پہ، اور جس کا خاتمہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. ان کا عزت نفس بحال کی اور ان کو ایک دھارے میں لائے. اس کے بعد شہید نے یہاں پہ بہت زیادہ ان کو حقوق بھی دیے اور یہاں پہ ترقیاتی کام بھی ہوئے. پھر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے، آپ کے علم میں ہے کہ ان کو ایک اسٹیٹس دیا اور یہاں پہ چیف منسٹر اور گورنر بھی یہاں پہ ہونے لگے، اور پھر یہاں پہ بہت زیادہ کام بھی ہوا ہے. اور یہ جو ایک مثال دے کے صرف اپنی جان چھڑائی جاتی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا کام کر رہی ہے، بہتری لا رہی ہے، کراچی کو بھی بہتر کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کراچی میں لوگ بسنے آتے ہیں، اور گلگت بلتستان میں اس وقت سب سے جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہاں کی اکنامی کو بہتر کرنا ہے. اور پھر اس کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کام کرے گی، جو ہماری یہاں پہ گورنمنٹ بنے گی اور یہاں کے لوگوں میں خوشحالی آئے گی. ہاں، لیکن کیا جی بی کی اکانومی کو ویسے ہی بہتر کیا جائے گا جیسے کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے؟ جی بالکل، کراچی میں بہت زیادہ بہتری. اصل میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ ہوتا کیا ہے کہ ایک دم سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی کراچی کو تباہ و برباد کر. اس پارٹی کی 16-18 سال کی حکومت میں ایک گئی نہیں کیوں وہ شاہ چشمہ صاحب، پہنتے آپ ہیں، خود بھی کراچی میں کہاں سے رہتے وہ ہیں، آپ نے دیکھتے ہیں. کراچی کی سڑکوں کا حال دیکھا ہے، سڑکوں کا حال دیکھا ہے، کراچی میں پانی تک جان کی میسر نہیں امان ہوتا پاؤں عرض کروں. ہے. نہیں سر، آپ کا پروگرام ہے، آپ کا فورم ہے، حکم کریں. جان کی امان پاؤں تو عرض کروں. دیکھیں ایشوز اپنی جگہ پہ بالکل ہے، لیکن جو ایک بالکل تاثر باندھ لیا جاتا ہے نا کہ جی کچھ نہیں ہوا، وہ ایسا بالکل نہیں ہے. اصل ایشو کیا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے انڈر پاس بنے ہیں، اوور ہیڈ برج بنے، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو صحت کے مراکز اور دیگر چیزوں کو وہاں پہ اپ گریڈ کیا، اور دنیا کے واحد انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پہ مفت لوگوں کا علاج ہوتا ہے، جس سے پورے پاکستان کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں. پانی کا ایشو ہے جس کو بہتر کر رہے ہیں. انفراسٹرکچر بہت ساری جگہوں پہ روڈ راستے ضرور خراب ہیں لیکن ان کو بہتر کیا جا رہا ہے. اور میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ آپ خود آئیں، آپ کو وہ چیزیں بھی دیکھیں. صرف ایشوز ہیں، بات کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جو ایک بالکل ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ تو پتہ نہیں کیا ہے. اگر اتنا ہی برا ہے کراچی تو پورے ملک سے لوگ وہاں پہ صرف دیکھنے آتے، بسنے آتے اور اپنا وہاں پہ سر ڈیلی کی اکنامک بیسس پہ ایکٹیویٹی لوگ از دا آتے ریزن نا، ہیں. اکنامک ایکٹیویٹی از دا ریزن، لیکن اس کے ساتھ اگر ان کو سوک سہولیات نہیں مل رہی، دیٹس اے سیپریٹ کنیکٹڈ بٹ اے سیپریٹ ایشو. لیکن لوگ وہاں پہ اس لیے آتے ہیں کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہے، وہاں پہ ریل پیل ہے، پیسہ ہے، وہاں پہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. لیکن اپرچونیٹیز کے ساتھ ان کو فیسلٹیز مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی. آئی ہیو لیو فار گڈ 10 ایئرز ان کراچی. آپ تو ماشاء اللہ وہاں کے مقامی ہیں، لیکن وہاں کے رہائشی ہیں. لیکن میں انشاءاللہ کراچی ضرور حاضر ہوں گی آپ کے ساتھ. ہم کراچی میں باہر نکل کے پروگرام کریں گے، لیکن آپ جواب کمپلیٹ کیجیے اپنا. میں صرف ایک میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی کراچی والی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ہم ڈی بی میں لائیں گے تاکہ لوگوں کا روزگار بڑھے، خوشحالی آئے اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ بحال ہو اور اس میں اور مزید بہتری آئے. تو یہ ضرور ہم کریں گے، اور کراچی کو بھی ہم بہتر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جی بی کو بھی کریں گے. رائٹ، ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال رہ گیا تھا جو کہ دیٹ از کنیکٹڈ ٹو واٹ خرم دستگیر خان صاحب سیڈ کہ جی نون کی سیٹیں نکل آئیں گی تو نون آ جائے گی حکومت بنانے کی پوزیشن میں. درمیان میں بجٹ بھی آ رہا ہے، یہ 15 کو میرا خیال ہے کہ ری پولنگ ہو رہی ہے وہاں پہ، تو 15 کو رزلٹ آ جائیں گے. تب تک کیا بجٹ پاس ہو جائے گا؟ پیپلز پارٹی نے کیا سوچا ہے؟ بجٹ کو ووٹ دے دیں گے یا جی بی کی حکومت بنانے کے بعد بجٹ کو ووٹ دیں گے، یا 15 کے بعد صورتحال دیکھیں گے پھر ووٹ دیں گے؟ کہ آپ کا بجٹ کا ووٹ کہیں کنڈیشنل تو نہیں ہوگا جی بی کے ریزلٹس کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی موجودہ صورتحال میں میٹنگز ہوئیں جس پر بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ جی بہت
बड़ा झगड़ा हो जाएगा, एनएफसी खत्म कर रहे हैं, बिस्क को खत्म कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन कल मीटिंग हुई एनएफसी की, जिसमें सारी चीजें वजाहत से आ गई कि कोई कमी नहीं की जा रही एनएफसी में, बिस्क के प्रोग्राम में कोई कटौती नहीं की जा रही, बल्कि उसमें इजाफा किया जा रहा है, बल्कि आईएमएफ ने उसमें इजाफा कराया है, क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोग्राम है जिसको दुनिया के बेशतर ममालिक ने भी शुरू किया करने जा रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ क्योंकि बीबी शहीद का नाम है तो बहुत सारे लोगों को इसमें अजीब अजीब सी चीजें निकालने की आदत हो गई है। अदरवाइज ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है। तो बाकी रही बात ये कि जो वफाक के लिए, डिफेंस के लिए, दिफा के लिए, मुल्क की दिफा के लिए अगर कुछ फंड चाहिए तो उसमें सिंध गवर्नमेंट खुल के प्रेसिडेंट साहब, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मेरे सीएम मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि मुल्क की दिफा के लिए, डिफेंस के लिए अगर फंड चाहिए तो हम जरूर देंगे अपने हिस्से से। ठीक, राइट, बहुत तो बहुत ये है अपनी जगह की चीजें। और लेकिन जी ओके, नहीं आप जवाब कंप्लीट कर लें, आप अपना जुमला मुकम्मल कर लीजिए। बाकी आप नहीं, बस यही है कि बाकी आप इत्मीनान खातिर रखें, इंशाल्लाह जीबी में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की ही बन